بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 29 آتشی اژدھا۔ پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بادبانی کشتی طوفان کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ امبر اور شکنتلا ٹیڑھی کشتی کے اوپر بیٹھے لہروں پر کسی نامعلوم منزل کی طرف بہے چلے جا رہے تھے۔ اب طوفان کا زور اتر گیا تھا، سمندر کی لہریں سکون پر آ گئی تھی۔ سمندر کا پہلے جیسا زور نہیں رہا تھا۔ شکنتلا بڑی ڈر رہی تھی، اسے سمندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ امبر نے اسے بہت سمجھایا کہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اسے مرنے نہیں دے گا، لیکن بیچاری شکنتلا آخر ایک کمزور عورت تھی اور اس کے پاس امبر کی طرح کوئی خفیہ طاقت بھی نہیں تھی۔ وہ اگر سمندر میں گر جاتی تو ڈوب کر مر سکتی تھی۔ اسے اپنا بچہ اور خاوند یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر نے اسے تسلی دی، حوصلہ نہیں ہارو شکنتلا، میں تمہیں سمندر میں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ اب تو طوفان بھی گزر گیا ہے، اب تمہیں کس کا ڈر ہے؟ شکنتلا نے سسکیاں بڑھتے ہوئے کہا، بھگوان جانے ہمارا انجام کیا ہوگا، تم تو زندہ رہو گے مگر میں زندہ نہیں رہوں گی۔ دیکھو کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہماری کشتی کے گرد پھر رہی ہیں۔ امبر نے کہا، یہ مچھلیاں تو تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکیں گی، میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن امبر، آخر کب تک ہم اس ٹیڑھی کشتی پر سفر کر سکیں گے؟ امبر نے کہا، گھبراؤ نہیں شکنتلا، میرے خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد کسی نہ کسی جزیرے کے کنارے جا لگیں گے۔ اس طرف سمندر میں بے شمار چھوٹے چھوٹے جزیرے پھیلے ہوئے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ کل صبح تک کسی نہ کسی جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ شکنتلا نے کہا، اور اگر اس جزیرے پر بھی آدم خوروں کا بسیرا ہوا تو کیا ہوگا؟ امبر نے اسے حوصلہ دیا، آدم خور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی آدم خور وحشی یا آدم خور جانور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ساری رات اور سارا دن وہ دونوں ٹیڑھی کشتی میں بیٹھے سمندر میں سفر کرتے رہے۔ رات کو سردی ہو گئی۔ امبر نے اپنی چادر سر سے اتار کر شکنتلا کو دے دی، کیونکہ امبر کو تو سردی لگتی ہی نہیں تھی۔ شکنتلا بیچاری نے سردی میں ٹھٹھرنا شروع کر دیا تھا۔ سمندر میں رات کو ہمیشہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ پیاس اور بھوک کے مارے شکنتلا کا برا حال ہونے لگا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ بھوک نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ امبر کو نہ تو بھوک تنگ کر رہی تھی نہ پیاس۔ اگر وہ پریشان تھا تو شکنتلا کی وجہ سے تھا، مگر مجبور تھا، اس کے لیے کھانا اور پانی کہاں سے لاتا؟ دوسرے دن کا سورج نکلا تو سمندر پر چاروں طرف دھوپ پھیل گئی۔ دھوپ کی وجہ سے فضا گرم ہو گئی۔ شکنتلا کشتی پر نڈال سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ امبر نے سوچا پانی میں سے کسی مچھلی کو پکڑ کر شکنتلا کے پیٹ کی آگ بجھانی چاہیے۔ اس نے کشتی پر لیٹ کر ایک ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ مچھلیاں اس کے ہاتھ میں سے پھسل پھسل کر جانے لگی۔ آخر امبر نے ایک لمبی سی مچھلی کو پکڑ لیا۔ اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کر کے صاف کیا اور شکنتلا کو کہا کہ وہ اسے کھا لے۔ یہ تو کچی ہے بھائی۔ پھر کیا ہوا شکنتلا بہن؟ مچھلی آدھی پہلے ہی پکی ہوتی ہے اور پھر تمہیں بھوک بھی بہت لگی ہے، لو اسے کھا لو۔ شکنتلا نے کچی مچھلی کے 3-4 ٹکڑے کھائے تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی۔ اس نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ مجھے کھانے کو 2 لقمے ملے، نہیں تو میرا تو بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ اب بھگوان ہم پر رحم کرے اور زمین آ جائے۔ ضرور ضرور، فکر نہ کرو، خدا ہماری یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ شکنتلا نے کہا، امبر بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں بھی تو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی۔ امبر نے مسکرا کر کہا، اچھی بہن، خدا کی مہربانی سے نہ مجھے بھوک ستاتی ہے نہ پیاس تنگ کرتی ہے، میں ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہوں، تم میرا فکر کرنا چھوڑو۔ شکنتلا نے حیرانی سے امبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچ مچ کسی دیوتا کے اوتار ہو امبر بھائی، ہمارے ملک میں لوگ آپ کی پوجا کریں گے۔ امبر ہنس پڑا، پیاری بہن، مجھے کسی سے پوجا کروانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں ایک دیوتا بن کر زندگی گزار سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، ایک عام انسان جو محنت کرتا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر خوش خوش رہتا ہے۔ شکنتلا بڑے غور سے امبر کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ شخص سچ مچ بڑی طاقتوں کا مالک ہے اور دیوتا ہے، وہ اس کی پوجا کرنا چاہتی تھی۔ امبر باتیں بھی کر رہا تھا اور سمندر میں چاروں طرف نظر بھی دوڑا لیتا تھا۔ ایک دم وہ باتیں کرتے کرتے رک گیا۔ دور مشرق کے افق پر اسے کالی لکیر نظر آنے لگی تھی۔ شکنتلا بہن مبارک ہو اس بات کی بھائی، زمین نظر آ گئی کیا سچ مچ؟ ہاں دیکھو ادھر۔ شکنتلا نے دیکھا دور سمندر میں ایک کالی لکیر پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی خوش ہوئی، پھر وہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ کہیں یہ کسی طوفان کی لہر نہ ہو۔ امبر نے اسے سمجھایا کہ اتنی جلدی کبھی دوسرا طوفان
سمندر میں نہیں آیا کرتا۔ ایک بار طوفان گزر گیا تو اب کچھ دن کے بعد ہی طوفان آئے گا۔ کیا یہ سچ مچ زمین ہے امبر بھائی؟ ہاں شکنتلا، میں سمندروں اور جزیروں سے خوب واقف ہوں۔ یہ کسی جزیرے کا ساحل ہے، تم دیکھ لینا، یہ لکیر بڑھتی جائے گی، پھر تمہیں درخت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ امبر نے ٹھیک کہا تھا، لکیر نے پھیلنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت شکنتلا نے دیکھا کہ وہ کالی لکیر ناریل اور تاڑ کے گھنے درخت بن گئے تھے، جن کی ٹہنیاں سنہری دھوپ میں لہرا رہی تھی۔ شکنتلا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اسے پوری امید تھی کہ جزیرے پر انہیں کھانے پینے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ ان کی کشتی ٹیڑھی ہو کر آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبنے لگی تھی۔ انہیں اب تک لمبے لمبے مستولوں نے بچا رکھا تھا جو کشتی کو اپنے ساتھ سمندر پر تیرا رہی تھی۔ اگر لکڑی کے لمبے مستول نہ ہوتے تو کشتی کب کی ڈوب چکی ہوتی، مگر اب کشتی میں پانی بھرنے لگا تھا۔ امبر نے کہا، کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے، کیا ہوگا؟ شکنتلا گھبرا گئی۔ امبر بولا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ہم جزیرے پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ جس حساب سے کشتی میں پانی بھر رہا ہے اس حساب سے ہم بہت پہلے جزیرے پر پہنچ جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ امبر کا اندازہ غلط نکلا۔ کشتی میں لہروں کی بار بار ٹکرانے سے ایک شگاف بن گیا جس میں سے پانی بڑے زوروں کے ساتھ کشتی کے تہخانے میں داخل ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا شکنتلا کو ڈر تھا۔ ساحل ابھی کافی دور تھا کہ کشتی ہولے ہولے ڈوبنے لگی۔ شکنتلا گھبرا کر رونے لگی۔ امبر نے کہا، روتی کس لیے ہو بہن؟ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں سمندر میں 2 آدمیوں کو کندھے پر بٹھا کر تیر سکتا ہوں، مگر تم خود ڈوب جاؤ گے۔ ہرگز نہیں شکنتلا، میں ڈوب نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی ڈوبتے ڈوبتے ان کے پنجے سے نکل کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی اور وہ دونوں سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ شکنتلا نے گھبرا کر امبر کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ گردن تک پانی میں ڈوب گئی۔ اسے 2-1 غوطے بھی آئے۔ سمندر کا نمکین پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ کھانسنے لگی۔ امبر نے اسے بڑے آرام سے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور خدا کا نام لے کر جزیرے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ جزیرے کا ساحل دور تھا مگر اس کے گھنے درخت پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ امبر جزیرے کی طرف تیرتا چلا گیا۔ تیرتے تیرتے اس نے شکنتلا سے پوچھا، اب تو سب ٹھیک ہے نا بہن؟ شکنتلا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں ڈر رہی ہوں، بھگوان میری حفاظت کرنا۔ امبر نے کہا، شکنتلا تم میرے ساتھ بڑے آرام سے پہنچ جاؤ گی، بالکل بھی گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بڑے سکون کے ساتھ ساحل پر پہنچا دوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم سمندر میں غرق نہیں ہو سکتی۔ امبر شکنتلا کو اپنے کندھوں پر بٹھائے تیرتا ہوا جزیرے کے ساحل پر آ گیا۔ ساحل کی ریت پر آتے ہی شکنتلا کو ریت پر لٹا دیا۔ شکنتلا کا برا حال ہو رہا تھا، وہ نکاہت اور کمزوری سے بے جان سی ہو رہی تھی۔ امبر وہاں سے اٹھ کر درختوں کے سائے میں گیا اور زمین پر گرے ہوئے 2 ناریل لے کر آ گیا۔ اس نے ناریل توڑ کر اس کا میٹھا پانی شکنتلا کو پلایا، تھوڑا سا گودا بھی کھلایا۔ پانی پی کر اور گری کھا کر شکنتلا کی جان میں جان آئی۔ اس نے کچھ دیر بعد امبر کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ امبر نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں ساحل پر لے آؤں گا، اب دیکھ لو میں تمہیں لے آیا ہوں۔ اب ہم دونوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دونوں نے ہاتھ باندھ کر اپنے اپنے انداز میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو ان مصیبت میں مدد کی اور ساحل تک پہنچا دیا۔ شکنتلا کافی دیر تک ریت پر لیٹی رہی۔ اب اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ ناریل کے میٹھے پانی اور سورج کی گرمی نے اس کے جسم میں حرارت پیدا کر کے اس کی طبیعت درست کر دی تھی۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ شاید اس جزیرے میں بھی کوئی آبادی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہاں کے لوگ گھنے جنگل میں کہیں موجود ہوں گے۔ ہاں بھائی، ساحل کے ساتھ ساتھ تو ایک بھی چوپڑا دکھائی نہیں دے رہا۔ بھگوان کرے کہ یہاں اچھے لوگوں کی آبادی ہو۔ اگر آدم خور نکل آئے تمہیں خبر ہونے تک ان کے تیر کم از کم مجھے ضرور چھلنی کر دیں گے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، اچھی بہن، تم کیوں اس قسم کی باتیں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرتی ہو؟ جب میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ تمہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، تم بڑے سکون کے ساتھ ایک نہ ایک دن اپنے بچے اور خاوند کے پاس پہنچ جاؤ گی، پھر تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ شکنتلا بولی، اچھا بھائی، میں اب پریشان نہیں ہوں گی۔ بھگوان تمہیں طاقت دے، شکتی دے کہ تم غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آ سکو۔ تم ایک سچے دیوتا ہو، دیوتاؤں کے اوتار ہو۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھلا سکوں گی۔ بھگوان ہمیں اس جزیرے کی مصیبت سے بھی نجات دلائے۔ امبر نے کہا، رات کے ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ایسا بندوبست کر لینا چاہیے جہاں ہم رات بسر کر سکیں، کیونکہ ہمیں ابھی تک کچھ خبر نہیں اس جزیرے پر کون سے لوگ رہتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے لیے ان درختوں کے نیچے ایک جھونپڑا بنا لیں۔ اس جھونپڑے میں ہم بڑی آسانی سے رات بسر کر سکیں گے۔
کیا خیال ہے شکنتلا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں ابھی سے جھونپڑا بنانا شروع کر دینا چاہیے۔ دونوں ریت پر سے اٹھ کر درختوں کے نیچے گئے اور انہوں نے زمین پر پڑی ہوئی ناریل کے درختوں کی لمبی لمبی ٹہنیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ ٹہنیاں کندھوں پر لاد کر انہوں نے ایک جگہ ڈھیر کر دی۔ جب کافی ذخیرہ جمع ہو گیا تو امبر نے اسی جگہ ایک جھونپڑی بنانا شروع کر دی۔ جھونپڑی بنانے میں اسے بہت مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ کئی جزیروں پر اس قسم کی جھونپڑیاں بنا کر رہ چکا تھا۔ شام تک جزیرے کے ساحل پر ناریل کے درختوں کے نیچے جھونپڑی بن کر تیار ہو گئی۔ امبر نے جھونپڑی کے اندر بھی زمین پر گھاس پھوس اور سوکھے پتوں کا فرش بچھا دیا۔ جھونپڑی کی چھت ڈلانی تھی تاکہ اگر بارش ہو تو پانی چھت پر سے بہہ جائے۔ امبر کو کچھ خبر نہیں تھی ابھی انہیں کسی جہاز کے انتظار میں کتنی دیر وہاں رہنا پڑے گا۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ نقشہ تجارتی جہازوں کے راستے پر نہیں ہے بلکہ بہت ہٹ کے ہے، اس لیے یہاں کسی جہاز کا گزر بڑی مشکل بات ہے۔ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ درخت کاٹ کر کشتی بنائی جائے۔ اس کام کے لیے امبر نے 2 درخت بھی چن لیے جنہیں کاٹ کر وہ کشتی بنا سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ درخت کو کاٹا کیسے جائے۔ ان کے پاس نہ تو آری تھی اور نہ چاقو چوری وغیرہ تھی۔ وہ رات انہوں نے جھونپڑے میں بسر کی۔ امبر نے جھونپڑے کو اندر سے 2 حصوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک حصے میں شکنتلا سوئی اور اگلے حصے میں امبر سو گیا۔ وہ آدھی رات تک پہرا بھی دیتا رہا اور سوچتا بھی رہا کہ اس جزیرے میں تک انہیں رہنا پڑے گا۔ یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا کہ اس جزیرے پر کوئی قبیلہ آباد بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ کہاں گیا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس قسم کے زرخیز جزیرے پر انسانی آبادی نہ ہو۔ انسان اس جزیرے میں ضرور رہتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں۔ کیا ان کا تعلق ریڈ انڈین قبیلے سے ہے یا لمبے بالوں والے عیسائیوں سے ہے؟ امبر نے فیصلہ کیا کہ وہ کل صبح کو سارے جزیرے میں گھوم پھر کر دیکھے گا۔ شکنتلا ابھی جھونپڑے میں سوئی ہوئی تھی کہ امبر نے اٹھ کر جزیرے کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ اسے اس جزیرے کے جنگل میں اکیلے گھومتے ہوئے کوئی خطرہ یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اس قسم کے ویران جزیرے بہت دیکھ چکا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ جزیرہ پہلے والے جزیرے سے بہت زیادہ گھنا تھا۔ یہاں قدم قدم پر درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ جھاڑیاں پورے ایک آدمی کے قد کی تھیں۔ بعض جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ ان کے اوپر رنگ برنگے طوطے اور چڑیاں بیٹھی چہچہا رہی تھیں۔ امبر سیر کرتے کرتے جنگل میں کافی آگے نکل گیا۔ یہ جزیرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے دوسرے ساحل پر آ گیا۔ سارا جنگل سنسان تھا، کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جنگلی وحشی لوگ بھی یہاں نہیں تھے۔ امبر کو یقین ہو گیا کہ جزیرے پر کوئی انسان یا جانور آباد نہیں ہے۔ اب وہ دوسری طرف سے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جزیرے کا یہ ساحل بھی پہلے والے ساحل کی طرح سنسان اور غیر آباد تھا۔ صرف اس طرف ساحل کے ساتھ ساتھ بھورے رنگ کی چٹانیں بہت تھیں، جن میں سے بعض کا رنگ موسموں کی مار کھا کھا کر سیاہ پڑ گیا تھا۔ یہ چٹانیں بڑی ڈراؤنی لگتی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کئی چڑیلیں ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ اب امبر دوسری طرف سے جنگل میں داخل ہوا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں جزیرے کے جنوب مشرقی علاقے میں کوئی آبادی تو نہیں ہے۔ جنگل کا یہ حصہ بھی بہت ہی گھنا تھا۔ بڑے بڑے گنجان گہری چھاؤں والے اونچے لمبے درخت بڑی شان سے کھڑے تھے۔ ان کے اوپر والی شاخیں سمندر کی طرف سے آتی ہوئی ہوا میں جھول رہی تھیں۔ امبر چلتا چلا گیا۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ یہ جنگل کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امبر کو خیال آیا کہ وہ کہیں بھٹک تو نہیں گیا، لیکن کچھ بھی ہو، چھوٹے سے جزیرے پر وہ کہاں بھٹک سکتا ہے۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح سمندر کے ساحل پر تو نکل ہی سکتا تھا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی دھوپ وہاں نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ دھوپ درختوں کے اوپر ہی تھی۔ نیچے سورج کی روشنی بڑی دھیمی ہو کر پہنچ رہی تھی۔ امبر نے ایک جگہ ایک سانپ کو دیکھا جو درخت کی ٹہنی سے نیچے تک لٹک رہا تھا۔ یہ سانپ اژدھا قسم کا تھا اور بڑا موٹا تھا۔ امبر اسے دور کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ سبز اور سیاہ رنگ کا کوڈیوں والا سانپ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ سانپ کا سر نیچے جھول رہا تھا۔ شاید اسے بھی امبر کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے نیچے لٹکتے سر اٹھا کر امبر کی طرف دیکھا۔ سانپ کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور ان میں بڑی کشش تھی، مگر امبر کے اندر بھی بے حد طاقتور کشش تھی۔ کہتے ہیں سانپ جس کی طرف دیکھتا ہے اس پر اپنا جادو کا ڈالتا ہے، لیکن امبر کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ یہ بھی جس طرف دیکھتا تھا اس پر جادو کر دیتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سانپ کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ طاقتور خیالات کے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر سانپ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اس اژدھا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ امبر نے جب گور کر اژدھا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سانپ کو شاید زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے کوئی بڑی ہی طاقتور آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔
सांप को अपनी ताकत और अपना जहर खत्म होता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और दरख्त पर रेंगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अंबर मुस्कुराकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाकर इसने एक दरख्त पर इसी किस्म का एक सांप देखा जो ऊपर किसी शय पर टिकटिकी बांधे देख रहा था। अंबर ने ऊपर देखा तो दरख्त की शाखों के ऊपर बड़ा ही मोटा चूहा बैठा था। शायद चूहे ने भी सांप को अपनी तरफ देखते हुए महसूस कर लिया था। चूहा चूंकि एक कमजोर जानवर है, इसलिए वो सांप को अपने करीब पाकर कांप रहा था। इसकी जगह अगर शेर का बच्चा होता तो कभी सांप को देखकर ना डरता, बल्कि सांप इसे देखकर डर जाता और वहाँ से भाग जाता। क्योंकि शेर का बच्चा बहादुर होता है, इसके अंदर कमजोरी नहीं होती बल्कि बहादुरी होती है, दलेरी और जुर्रत होती है। बहादुर और दलेर इंसान से हर कोई डरता है। अंबर इस जगह खड़ा हो गया और देखने लगा कि सांप किस तरह चूहे पर हमला करता है। इसे मालूम था कि सांप घात लगाए बैठा है, चूहे पर जरूर हमला करेगा। अंबर चूहे को कांपते हुए साफ देख रहा था। चूहे में अगर दलेरी और बहादुरी होती तो अपनी जान बचा सकता था, बल्कि सांप पर हमला करके इसे हलाक भी कर सकता था। लेकिन चूहे की बुजदली इसे मौत के पास लिए जा रही थी। मौत इसके सर पर मंडला रही थी। सांप बिजली जैसी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। इसका मुंह खुला और आधा चूहा सांप के मुंह में था। चूहे ने चीखना शुरू कर दिया। अब बुजदलों की तरह चीखने से क्या होता है। सांप ने चूहे को एकदम हड़प कर लिया। चूहे को हड़प करने के बाद सांप रेंगता हुआ दूसरे दरख्त पर चला गया। अंबर सांप के इस शिकार पर बड़ा खुश हुआ। इसे ख्याल आया कि कुदरत बहादुर और दलेर जानवर को पसंद करती है और इसे जिंदा रहने का मौका देती है, जबकि बुज़दिल जानवर को दूसरे जानवर अपनी खुराक बना लेते हैं। वो इसी किस्म की बातें सोचता चला जा रहा था कि इसका पाँव एक पत्थर से टकराया। ठोकर सी खाकर वो दरख्त के तने पर गिर पड़ा। इस दरख्त के तने पर बड़े बड़े चौड़े कांटेदार लंबूतरे पत्ते अपने बाजू फैलाए थे। अंबर को ख्याल नहीं था कि ये आदमखोर दरख्त है। जजीरों और अफ्रीका के जंगलों में ऐसे बहुत से दरख्त पाए जाते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। वो अपनी शाखें फैलाए खड़े रहते हैं। जो ही कोई जानवर या इंसान इनके ऊपर से गुजरता है, इनकी शाखें रीछ की बाजू की तरह इसे अपने साथ लगाकर जकड़ लेती हैं। इनकी गिरफ्त और पकड़ इतनी सख्त होती है कि बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी अगर चाहे तो इनका हल्का तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। इन आदमखोर और गोश्तखोर दरख्तों की टहनियाँ लोहे की तरह मजबूत होती हैं, लचक जाती हैं मगर टूटती नहीं हैं। ये टहनियाँ अपने लंबे लंबे कांटे जानवर या इंसान के जिस्म में चुभोकर इनका खून पीना शुरू कर देती हैं। जब शिकार के जिस्म से सारा खून निकल जाता है तो फिर इसके गोश्त को नोच नोच कर खाना शुरू करती हैं और आखिर इसे हड्डियों का ढांचा बनाकर नीचे फेंक देती हैं। अंबर भी जिस दरख्त पर गिरा वो इसी किस्म का गोश्तखोर दरख्त था। इसके गिरते ही दरख्त की फैली हुई शाखें आपस में मिल गई और उन्होंने अंबर को भींच लिया। पहले तो अंबर घबरा गया कि ये किस मुसीबत से पाला पड़ गया है। फिर इसे ख्याल आया कि ये तो गोश्तखोर दरख्त है। वो चुपके से शाखों में पड़ा रहा। दरख्त ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसकी शाखों ने अपने लंबे लंबे नुकीले कांटे अंबर के जिस्म में चुभोए और अपनी तरफ से अंबर का खून पीना शुरू कर दिया। मगर अंबर के जिस्म में खून होता तो कोई इसे पीता। वहाँ तो खून नाम की कोई शय ना थी। शाखों के कांटे अंबर के जिस्म में इस तरह उतर गए जिस तरह रबड़ के अंदर उतरते हैं। वहाँ से खून का एक भी कतरा ना बहा। कांटे अपना काम कर रहे थे मगर दरख्त की शाखों ने महसूस किया कि इनके अंदर खून नहीं जा रहा। दरख्त अपने अंदाजे में जरूर परेशान हो गया होगा। इसके बरखिलाफ ये हुआ कि दरख्त की शाखों के कांटे टूटना शुरू हो गए। खुदा मालूम अंबर के जिस्म में वो कौन सा जहर था कि कांटे जड़ने लगे। दरख्त की शाखों ने घबरा कर अंबर को छोड़ दिया। अंबर शाखों में से निकलकर दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आदमखोर दरख्त, तूने जिंदगी में पहली बार मेरे जैसा इंसान देखा होगा। याद रख, अगर मुझे तुम्हारी भूख का ख्याल ना होता मैं अभी पत्थरों को रगड़ रगड़ कर तुम्हें आग लगा देता, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए कि तुम्हें कुदरत नहीं पैदा किया है, इसलिए कि तू जानवरों से अपना रिज़्क हासिल करे। तू अंधा है, न सुन सकता है न देख सकता है, बस मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये कहकर अंबर आगे निकल गया। दरख्त की टहनियाँ देर तक मुंह उठाए खड़ी जैसे अंबर को जाते हुए देखती रही। अंबर जंगल में से गुजरने लगा। अब वहाँ छोटी छोटी चट्टानें शुरू हो गई। इन चट्टानों पर स्याह रंग की लंबी लंबी घास उगी हुई थी। बाज चट्टानों में स्याह रंग का मादा सा बहकर निकल रहा था। अंबर ने करीब जाकर देखा ये मादा गर्म था और इसमें से गरम गरम भाप निकल रही थी। ठीक इस वक्त अंबर ने जंगल में एक रीछ की आवाज सुनी। रीछ की आवाज को अंबर खूब पहचानता था। अब अंबर को शकुंतला का ख्याल आया जिसे वो झोंपड़े में अकेला छोड़ आया था। इसे फिक्र हुई कि वो अकेली है, कहीं रीछ इस पर हमला न कर दे, क्योंकि रीछ की आवाज इसी जानब से आई थी जिस तरफ शकुंतला की झोंपड़ी थी। अंबर ने जंगल में भागना शुरू कर दिया। रास्ते में एक बार इसे फिर रीछ की गुर्राहट सुनाई दी। वो समंदर के किनारे पहुंच रहा था। इसे समंदर की तरफ से हवा आने लगी थी।
ایک بار جو ریچھ کی آواز بلند ہوئی تو اس کے ساتھ ہی امبر کو شکنتلا کی چیخ بھی سنائی دی۔ امبر کے اندر جیسے کسی نے بجلی بھر دی۔ اسے شکنتلا کی شکل یاد آ گئی کہ ریچھ اس پر حملہ کر رہا ہے اور وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے اور پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ امبر نے پوری طاقت سے آواز لگائی، میں آ رہا ہوں شکنتلا۔ یہ آواز شکنتلا کے علاوہ ریچھ نے بھی سن لی۔ اس وقت ریچھ شکنتلا کے جھونپڑے کے سامنے چٹان کے پاس اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور ہولے ہولے گراتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شکنتلا خوف کے مارے زمین پر گر پڑی تھی اور رینگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے امبر کی آواز سنی تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے امبر اس کی مدد کو وہاں پہنچ گیا ہے۔ ریچھ ایک پل کے لیے گردن گھما کر ٹھٹکا۔ اس نے اپنی موٹی کالی گردن گھما کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ جب اسے دوسری آواز سنائی نہ دی تو وہ دوبارہ شکنتلا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ریچھ نے فضا میں ایک اور آدمی کی بو سونگی، گویا ایک اور شکار وہاں آن پہنچا تھا۔ ریچھ کئی عرصے سے انسانی گوشت کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ انسان کی بو پا کر وہ مست ہو گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ شکنتلا کی طرف لپکا۔ شکنتلا ڈر کے مارے ریت پر جہاں پڑی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اور آگے رینگ سکے۔ اس کا کمزور جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ سیاہ کالا بھاری بھرکم ریچھ اس کے سر پر آڑ کر اپنے بالوں والا بدن تھر تھرا کر ناچنے اور گرانے لگا تھا۔ آدم اور ریچھ شکنتلا کو اپنا ترن والا بنانے سے پہلے خوب ناچنا چاہتا تھا۔ وہ ریت پر نیم بے ہوش عورت کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر اس نے شکنتلا کی گردن پر پنجہ مارا۔ اس کے استرے جیسے تیز تیز بلیڈ اگر شکنتلا کی گردن پر پڑ جاتے تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، بچ گئی۔ اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اس وقت امبر جنگل سے نکل کر ساحل کی ریت پر آ گیا۔ کیا دیکھتا تھا کہ شکنتلا ریت پر پڑی ہے اور ایک خوفناک ریچھ اس کے گرد ناچ رہا ہے اور بار بار اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امبر نے زور سے آواز دی، شکنتلا میں آ گیا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ ریچھ نے ایک اور آدمی کی آواز سنی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے امبر دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریچھ نے سوچا یہ کیسا انسان ہے کہ بجائے اسے ڈرنے کے اس کی طرف بڑی دلیری کے ساتھ بڑا چلا رہا ہے۔ اس نے شکنتلا کو تو وہیں چھوڑا اور امبر پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ امبر پہلے ہی سے تیار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریچھ کی گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ ریچھ کی گردن اتنی موٹی تھی کہ اس کے قابو میں نہ آئی۔ دوسری طرف ریچھ نے اپنی پوری طاقت سے امبر کی گردن پر پنجہ مارا۔ استرے جیسے تیز ناخن امبر کی گردن سے پھر کر باہر آ گئے، مگر امبر کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، نہ خون بہا اور نہ گردن زخمی ہوئی۔ شکنتلا اٹھ کر پرے ہٹ کر بھاگ گئی۔ امبر نے زمین پر سے ریت اٹھا کر ریچھ کی آنکھوں میں ڈال دی۔ ریچھ گھبرا گیا۔ اس نے امبر کو اپنے بازو میں جکڑ لیا اور زور لگا کر اسے بینچنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس کی ساری پسلیاں ٹوٹ جاتی، مگر امبر کی پسلیاں اور ہڈیاں تو جیسے لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ امبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ریچھ کی آنکھوں میں ڈال کر اس کے ڈیلے باہر نکال دیے۔ ریچھ اندھا ہو کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ وہ امبر پر جھپٹا۔ امبر کو ریچھ کے وار سے بچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ریچھ کے ہر وار کو وہ اپنے سینے پر سہتا۔ اس کے سینے پر ریچھ کے ناخنوں سے لمبا زخم لگتا اور پھر گوشت ربڑ کی طرح آپس میں مل جاتا۔ دونوں لڑتے لڑتے گر پڑے۔ امبر نے زمین پر سے پتھر اٹھا کر ریچھ کی کھوپڑی پر مارنا شروع کر دیا۔ شکنتلا دور کھڑی کانپ رہی تھی۔ امبر نے کہا، شکنتلا ریچھ کے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، میں ابھی اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ امبر بڑی آسانی سے ریچھ کے سر پر پتھر مار رہا تھا۔ ریچھ اپنے پنجوں سے امبر کی کھال ادھیڑ رہا تھا، لیکن امبر کی کھال لوہے جیسی تھی، اس پر ریچھ کے پنجوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ریچھ تھک گیا، اس کے ڈیلے پھوٹ گئے تھے۔ امبر نے کھوپڑی پر پتھر مار مار کر اسے توڑ دیا۔ ریچھ خون میں لت پت ہو گیا، کمزوری محسوس کرنے لگا اور زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی امبر اس پر جھپٹا اور پتھر مار مار کر اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ریچھ نے آخری سانس لیا اور مر گیا۔ امبر نے اٹھ کر شکنتلا کو اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی۔ شکنتلا بیچاری کا ڈر کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ امبر نے اسے جھونپڑے میں لے جا کر گھاس پر لٹا دیا اور ناریل توڑ کر اس کا دودھ لایا اور پھر اسے بتایا کہ وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اسے ریچھ کی آواز سنائی دی اور شکنتلا کی چیخ بھی سنائی دی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ٹھیک وقت پہنچ گیا اور میری اچھی بہن کی جان بچ گئی۔ یہ جزیرے پر ان کی دوسری رات تھی۔ اس ویران جزیرے میں کھانے پینے کے لیے پھل تھے اور چشمے، ندی کا پانی بھی تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ یہاں کسی قسم کی کوئی بھی انسانی آبادی نہیں تھی۔ امبر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زرخیز اور خوشحال جزیرے پر کوئی آبادی نہ ہو، لیکن اس نے دوسرے روز بھی جزیرے کو سارے کا سارا چھان مارا، مگر اسے آبادی کا کوئی بھی نشان نہیں ملا۔
شکنتلا کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ اب اس جزیرے سے کیسے اپنے ملک ہندوستان کی طرف روانہ ہو۔ ایک بات ظاہر تھی کہ اس جزیرے پر کبھی کوئی جہاز نہیں آئے گا، دوسرے اگر وہ کسی نہ کسی طرح ایک کشتی بنا بھی لیں تو وہاں سے کدھر کو روانہ ہو۔ یوں ہی بیچاروں مددگار سمندر میں بھٹکنے اور طوفان کا مقابلہ کرنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ اسی جزیرے میں بیٹھ کر وقت کا انتظار کریں۔ امبر تو وہاں سے کشتی بنا کر جانے کو تیار تھا، مگر شکنتلا تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی جان کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ امبر بھی اسے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سمندری طوفان سے بے حد ڈرتی تھی۔ خدا جانے وہ کس مصیبت میں سے اسے پہلے ہی سمندری طوفان سے نکال کر ساحل تک لایا تھا۔ امبر کو صرف ایک امید تھی کہ شاید کوئی بولا بھٹکا جہاز اس جزیرے پر آن لگے اور وہ اس میں سوار ہو کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اسے یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بولا بھٹکا جہاز کب آئے گا اور آئے گا بھی کہ نہیں۔ بہرحال اس نے شکنتلا کو بڑی تسلی دی کہ خدا نے چاہا تو بہت جلد اس جزیرے سے چل پڑیں گے۔ شکنتلا نا امید تھی، پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار اپنے بچے اور خاوند اور گھر بار کو یاد کر کے آنسو آ جاتے۔ امبر اسے ہر دفعہ حوصلہ دیتا اور کہتا اس طرح پریشان ہونے سے بھلا کیا ہوگا۔ شکنتلا بہن، میں جانتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اس قسم کی مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ ان مصیبتوں کو شکست وہی انسان دے سکتا ہے جو ان مصیبتوں سے گھبراتا نہیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اس چھوٹے سے جزیرے میں گر گئے ہیں، ویسے اگر یہ جزیرہ نہ ہوتا تو کم سے کم تمہارا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا۔ اس جزیرے نے تمہاری جان تو بچائی، میں تمہیں یہاں سے ایک کشتی بنا کر بھی لے جا سکتا ہوں، مگر اس میں بھی تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ میں تو نہیں مر سکتا لیکن تمہاری جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اب سوائے اس کی اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کسی سفر کرتے ہوئے جہاز کی راہ دیکھیں۔ شکنتلا بولی، اگر امبر بھائی اس طرح تو شاید قیامت تک کوئی جہاز نہیں آئے گا، ہم تو ایک فضول امید کے سہارے یہاں بیٹھے ہیں۔ امبر نے کہا، نہیں شکنتلا، ایسی بات نہیں، مجھے ان جزیروں اور سمندروں کا بڑا تجربہ ہے۔ اگر سمندر میں جہاز غرق ہو جاتے ہیں تو قدرت نے ڈوبنے والے انسانوں کی جان بچانے کے لیے سمندر میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی پیدا کر رکھے ہیں اور ان جزیروں کی طرف کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جہاز ضرور پھیرا مارا کرتا ہے۔ یہ تو ایک زرخیز اور پھلوں اور چشموں سے بھرا ہوا جزیرہ ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے جزیرے بھی دیکھے ہیں جن پر سوائے زہریلے پانی کے چشموں اور بنجر چٹانوں کے گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں تھا، لیکن جہاز کوئی نہ کوئی ادھر بھی آ نکلتا تھا۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، شکنتلا مایوس ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے لگا، انہیں اس گمنام جزیرے پر آج 10 روز گزر گئے تھے۔ اب شکنتلا کی پریشانی کچھ کم ہو گئی۔ اب اس نے امبر کے ساتھ مل کر جھونپڑی کی دیواریں پتھر کی کر لی تھی اور چھت بھی دوبارہ ڈال لی تھی۔ جھونپڑی کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے سے کمرے بھی بنا لیے تھے۔ ایک کمرے میں امبر سوتا اور دوسرے میں شکنتلا سوتی۔ امبر روز صبح صبح جنگل میں جا کر جنگلی پھل توڑ کر جسے وہ ناشتے میں استعمال کرتے اور آرام سے بیٹھ کر ان کا ناشتہ کرتے۔ اس کے بعد جھونپڑے سے تھوڑی دور چٹان تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر امبر آگ جلاتا تاکہ دھوئیں کو دیکھ کر وہاں کوئی مدد کو آ جائے، کیونکہ سمندری جزیروں میں جہازوں کو اسی طرح بلایا جاتا تھا۔ جزیرے پر دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، دھواں چٹان پر اٹھتا رہتا مگر کوئی جہاز ان کی مدد کو نہ آیا۔ اب تو امبر بھی سوچنے لگا کہ کہیں سچ مچ اس طرف کوئی جہاز نہ آیا تو پھر کیا کریں گے۔ اگر شکنتلا کو اپنے گھر بار کا خیال پریشان کرتا تھا تو امبر کو اپنی بہن ماریا اور ناگ کا خیال ستاتا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں سے جلد از جلد ملنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں اس جزیرے میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اب وہ ایک ہی صورت میں وہاں سے جا سکتے تھے کہ کوئی آبادبانی جہاز ان کی مدد کو آئے، اس کے سوا اور کوئی ذریعہ وہاں سے نکلنے کا نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اس ویران جزیرے پر رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ شکنتلا نے بہت سے پھلوں کو خشک کر کے رکھ لیا تھا کہ جس موسم میں پھل نہ ہو اس موسم میں وہ بھوکے نہ مرے۔ انہیں وہاں کام ہی کیا تھا، بس دن بھر جنگل میں چکر لگاتا رہتا اور شکنتلا چٹان پر آگ کے پاس بیٹھی رہتی، اس خیال سے کہ اگر خوش قسمتی سے کوئی جہاز دور سے آتا نظر آئے تو وہ دھواں کر کے اسے اپنی طرف بلا سکے، مگر اسے بھی کوئی جہاز نظر نہ آیا۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا یوں کہ شکنتلا کو چٹان پر آگ کے پاس چھوڑ کر امبر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی سمندر میں ڈوبی ہوئی چٹان پر چڑھ کر مچھلی کا شکار کرے گا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک لمبی سی نکیلی چھڑی بنا کر اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا وہ جزیرے کے جنوبی حصے کی طرف آ گیا۔ یہاں کنارے کی چٹانیں دور اندر جنگل میں چلی گئی تھی اور سمندر کا پانی بھی کھاڑی کی شکل میں جنگل میں آ گیا تھا۔ امبر نے سوچا کہ وہ جنگل میں کھاڑی کے کنارے کی چٹان پر چڑھ کر مچھلی کا شکار کرے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے ساتھ چلتا ہوا جنگل کے اندر چلا جا رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ وہ زمین پر جھک کر پیروں کے نشان دیکھنے لگا۔ ریت پر کسی عجیب سے جانور کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ نشان ہاتھی کے پاؤں سے بڑا تھا، پاؤں کی 12 انگلیاں تھی۔ امبر بہت حیران ہوا، اس جزیرے پر یہ خوفناک پاؤں والا جانور کہاں سے آ گیا؟
پہلے تو اس نے اس جگہ کسی جانور کے پاؤں کے نشان نہیں دیکھے تھے۔ نشان کو اس نے ہاتھ لگایا وہ گیلے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ہاتھی نما جانور کو یہاں سے گزرے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ امبر نے اندازہ لگایا کہ یہ جانور رات کو وہاں سے گزرا ہوگا۔ یہ ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی تھی۔ اسے اپنی تو فکر بالکل نہیں تھی، اسے سب سے زیادہ فکر شکنتلا کی تھی کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ کوئی بھی درندہ اسے جان سے مار سکتا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ امبر پاؤں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ نشان جنگل میں جا کر ایک بہت بڑے درخت کے گرد چکر کاٹ کر دوبارہ سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ امبر نشانوں کے ساتھ ہی گھوم گیا۔ پاؤں کے نشان دوبارہ سمندر کے کنارے آ کر سمندر میں اتر گئے۔ وہ چپکا کھڑا رہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خوفناک جانور سمندر سے آیا تھا اور سمندر ہی میں چلا گیا۔ تو کیا یہ کوئی سمندری بلا ہے؟ اس نے اپنے 2500 سالہ زندگی میں بڑی بڑی سمندری بلائیں دیکھی، بلکہ ویل مچھلی کے پیٹ کی بھی سیر کی، مگر ایسی خوفناک بلا اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی جس کے پاؤں ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہوں، جس کے پاؤں کی 12 انگلیاں ہوں، جو 2 ہاتھ پاؤں پر انسانوں کی طرح چلتی ہو۔ یہ کوئی ویل مچھلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی ویل مچھلی کبھی ساحل پر آ کر سفر نہیں کرتی، پھر ویل مچھلی کے پاؤں اور انگلیاں نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بڑا تیندوا بھی نہیں تھا، کیونکہ تیندوا ابھی ساحل پر آ کر اس طرح سے نہیں چلا کرتا۔ کہ یہ کیا بلا تھی اور ساحل پر کیا لینے آئی تھی؟ اس قسم کے خیال سوچتا امبر جلدی سے واپس شکنتلا کے پاس آ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بلا اس کی طرف نہ نکل آئے، مگر شکنتلا حیریت سے تھی۔ وہ چٹان پر آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آگ میں سے دھواں برابر اٹھ رہا تھا۔ امبر چٹان پر جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور ناریل کا گودا توڑ کر کھانے لگا۔ شکنتلا نے پوچھا کیا جزیرے میں آج کوئی انوکھی شے نظر آئی؟ امبر نے کہا کچھ بھی نہیں، کل کی طرح آج بھی جزیرہ ویران پڑا تھا، اکیلا تھا، درختوں پر پرندے بو رہے تھے، سمندر میں مچھلیاں تھی اور 2-3 جگہ سانپ دیکھے جو ٹہنیوں پر لٹک رہے تھے۔ اس نے سمندری بلا کے پاؤں کے نشان کے بارے میں شکنتلا سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمندری بلا کا سن کر شکنتلا کا برا حال ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس قسم کی خوفناک خبر سن کر اس کی تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ شکنتلا سرد بھر کر بولی، امبر بھائی، جانے بھگوان نے مجھے میرے کس گناہ کی سزا دی ہے، میرے ساتھ تمہیں بھی اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ کاش میں تمہارے سامنے اپنی مصیبت بیان نہ کرتی، کم سے کم تم تو اس مشکل میں نہ پھنستے۔ امبر نے کہا بہن ایسی باتیں کبھی مت سوچنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہوگی کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ انسان وہ اچھا ہوتا ہے جو پریشانی میں کسی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ مشکلیں انسانوں پر ہی پڑا کرتی ہیں، مشکلوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ مشکل تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کی بہادری کا امتحان لیا جائے اور اسے زیادہ بہادر بنایا جائے۔ مشکل سے گھبرا کر بھاگ جانا مردوں کا کام نہیں ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ آیا ہوں تو اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ تمہیں اپنے گھر، بچے اور خاوند کے پاس نہیں پہنچایا جاتا۔ شکنتلا نے کہا میرے بھائی، میں کس زبان سے تمہاری مہربانیوں کا شکر ادا کروں؟ تم نے مجھے نہ صرف سنگ دل جابر ملکہ کی غلامی سے نجات دلائی بلکہ جنگلی ریچھ سے بھی میری جان بچائی۔ اگر بھگوان کی مدد ہوئی اور میں اپنے گھر پہنچ گئی تو میں اپنے خاوند کو بتاؤں گی کہ تم کتنے بہادر ہو۔ باتوں ہی باتوں میں شام ہو گئی۔ وہ چٹان سے اتر کر جھونپڑے کے باہر آ کر بیٹھ کے شکنتلا نے پتھر رگڑ کر وہاں آگ روشن کی۔ رات کو وہ جھونپڑی کے باہر آگ ضرور روشن کرتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے جنگلی ریچھ ادھر کا رخ نہ کریں۔ شکنتلا نے آگ پر رکھ کر 2 روز کی پڑی ہوئی مچھلی بھونی جو ان دونوں نے مل کر کھائی۔ پھر وہ اپنے بچے اور ماں باپ کو یاد کر کے ان کی باتیں کرنے لگی۔ شکنتلا کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ ہر روز رات کو آگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے خدا کو یاد کرتی اور پھر اپنے بچے اور اپنے خاوند اور ماں باپ کو یاد کر کے ان کی باتیں کرتی۔ امبر خاموشی سے ہر روز اس کی باتیں سنتا۔ شکنتلا اپنے وطن اور بھگوان کی یاد میں گیت گاتی اور سو جاتی۔ اس رات بھی شکنتلا نے اپنے بھگوان کی یاد میں گیت گایا اور اسے نیند نے آن گرا۔ امبر نے کہا شکنتلا بہن تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ، میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گا، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ شکنتلا بولی بہت اچھا بھائی۔ یہ کہہ کر شکنتلا جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ امبر دیر تک جھونپڑی کے باہر آگ کے پاس بیٹھا رہا۔ سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، سردی بڑھ گئی تھی، مگر آگ کی وجہ سے وہاں گرمائش تھی نہ ٹھنڈ تھی۔ جھونپڑی کے اندر بھی اتنی سردی نہیں تھی۔ ویسے امبر نے ناریل کی چھال کو بن کر کمبل بنا لیے تھے جنہیں وہ رات کو اوپر لے کر سوتے تھے۔ سمندر کی لہروں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ان لہروں کی آواز سنتے سنتے امبر کے کان پک گئے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند جیسے دماغ سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر سمندر کے کنارے ریت پر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس طرف نکل گیا جدھر اس نے سمندری بلا کے پاؤں کے نشان دیکھے تھے۔ آسمان پر چاند روشن تھا جس کی چاندنی جزیرے پر آ رہی تھی۔ اس نے جھک کر ریت پر دیکھا، وہاں سمندری بلا کے پاؤں کے نشان اسی طرح موجود تھے۔ سمندر کی ہوا میں خوش ہو کر وہ سخت ہو گئے تھے۔ کچھ دیر امبر ان نشانوں کو تکتا رہا۔
پھر وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر چڑھ کر جنگل میں دیکھنے لگا۔ جنگل میں بڑی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی پرندہ بھی نہیں بول رہا تھا، نہیں تو زرد رنگ کے طوطے اور لال رنگ کی چڑیاں آدھی رات تک بولتی رہتی تھیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ آج پرندے بھی خاموش تھے۔ وہ جب سے اس جزیرے پر آیا تھا یہ پہلی رات تھی کہ جنگلی پرندے بول نہیں رہے تھے۔ امبر چٹان سے اتر کر واپس جانے ہی لگا تھا، اسے اپنے پیچھے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے زور سے سیٹی بجائی ہو۔ امبر نے پلٹ کر دیکھا، چاندنی رات میں ساحلی سمندر کی ریت چمک رہی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آواز امبر نے ضرور ادھر سے ہی سنی، مگر سوال یہ تھا کہ یہ آواز کس کی تھی۔ پہلے امبر نے سوچا کہ شاید کوئی پرندہ بول رہا ہو، لیکن جزیرے پر اس طرح کی آواز آج تک ایسے پرندے کی آواز نہیں سنی گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا شاید اس کا وہم ہو۔ چٹان پر سے نیچے اتر گیا، ریت پر آ کر وہ چلتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا۔ اب وہ خاموشی سے اپنے جھونپڑے کی طرف چلنے لگا۔ اچانک اسے پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سمندر میں ایک لمبی ہاتھی نما سونڈ باہر نکلی سانس لے رہی تھی۔ چاندنی میں یہ سونڈ صاف نظر آ رہی تھی، یہ سیاہ رنگ کی سونڈ تھی۔ امبر دنگ رہ گیا کہ یہ سمندری بلا کہاں سے آ گئی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔